میں ڈاکٹر حبیب اللہ، ایسوسیٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف اردو، DAV PG کالج وارانسی۔ یہ ویڈیو BA پارٹ 2 4 سیمسٹر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے مرزا محمد رفیع سودا کی اردو قصیدہ گوئی۔ سودا کی پیدائش 1713 میں دہلی میں ہوئی۔ بزرگوں کا پیشہ سپہ گیری تھا۔ سودا کے والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا، جو بغرض تجارت کابل سے دہلی آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ قدیم رسم و رواج کے مطابق سودا نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے نہایت ذہین اور موضوع طبع تھے۔ کچھ مدت تک شاہ حاتم کے شاگرد رہے۔ خان آرزو کی صحبت سے بھی فائدہ حاصل کیا، خصوصاً اردو میں شعر گوئی انہی کے مشورے سے شروع کی۔ غیر معمولی صلاحیت اور ذہانت کی بنا پر سودا نے بہت جلد نام پیدا کر لیا اور دلی کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے جانے لگے۔ بادشاہ وقت شاہ عالم بھی ان سے مشورے سخن کرتے تھے۔ جب احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے حملے سے دلی برباد ہو گئی تو سودا نے باہر کا رخ کیا۔ تقریباً 1748 میں عماد الملک کے پاس متھرا گئے۔ پھر اسی سال فرخ آباد میں نواب مہربان خان رند کے یہاں گئے اور کافی زمانے تک وہاں رہے۔ وہاں سے نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد پہنچے۔ 5 سال بعد جب آصف الدولہ تخت نشین ہوئے اور اپنا پایہ تخت لکھنؤ میں منتقل کیا تو یہ بھی ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے۔ آصف الدولہ نے 6000 روپے سالانہ مقرر کر دیا۔ لکھنؤ میں سودا نے اپنی زندگی بڑے آرام سے بسر کی اور 1781 میں لکھنؤ میں ہی انتقال ہوا۔ سودا مزاجاً قصیدے کے شاعر ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی زبان و بیان کی دل آویزی اور لب و لہجے کے پاکپن کی وجہ سے الگ پہچانی جاتی ہیں۔ ان کا ایک مخصوص انداز ہے جس میں دردمندی کی جگہ شوخی، سوز و گداز کی جگہ نشاط اور سادگی کی جگہ پرکاری نمایاں ہے۔ سودا نے شاعری کی متعدد اصناف میں طبع آزمائی کی۔ رباعیاں، قطعات، تاریخیں، واسوق، ترجیباً، ترکیباً، مخمس سب کچھ کہا ہے، مگر ان کے زور بیان کے جوہر قصیدہ گوئی میں کھلتے ہیں۔ قصیدہ گوئی میں ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ان کے قصائد شوکت الفاظ، تازگی مضامین، بلند خیالی، بندش کی چستی اور جدت تراکیب کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ سودا فطرتاً میر و درد سے مختلف تھے۔ میر و درد آپ بیتی بیان کرتے ہیں، سودا جب بیتی۔ اسی لیے میر و درد کے یہاں وحدت ہے اور سودا کے یہاں کثرت۔ میر کی آنکھیں دل کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے جذبات و کوائف کے نظارے میں مستغرق رہتے تھے۔ ایسے ہم تن محو کی دنیا و مافیہا کی اکثر خبریں نہ ہوتی۔ سودا کی آنکھیں وا تھیں، وہ دنیا کی بو کلمونی کا مشاہدہ کرتے تھے، اس لیے ان کی دنیا محدود و تنگ نہ تھی۔ سودا کے یہاں بھی تاثیر سے معمور اشعار ملتے ہیں، لیکن ان کی تاثیر دل کی گریباں گیر نہیں ہوتی۔ ان کے اشعار میں عالم کے مختلف رخ کی تصویریں ہیں اور یہ تصویریں نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں۔ قصائد میں سودا غزل کی بنسبت زیادہ آزاد ہے۔ ان کی ہنگامہ آرا اور پرزور طبیعت کے لیے زیادہ موزوں بھی ہے۔ ان کی جودت طبع اور زور تخیل قصائد میں وسیع تر میدان پاتا ہے۔ طوالت کے باعث تشبیہ میں ان کی تصویریں مکمل ہونے کے باوجود بھی دھندلی نظر آتی ہیں۔ مدح اور دعا کے حصوں کو چھوڑ کر
ان کی تشبیہوں پر نظر ڈالی جائے تو تازگی، شگفتگی، گرمی تخیل، رنگینی جذبات، غرض کی طرح طرح کے تنوع نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی فنکارانہ خصوصیات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ پرشکو الفاظ، دلکش اور نادر بندشیں، نرالی تشبیہوں اور استعاروں کے ساتھ نزاکت خیال اور ان کا زور بیان، جس سے سامع مرعوب اور دماغ متحیر ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں نے سودا کو قصیدے میں انوری بنا دیا ہے۔ سودا حج و گوئی میں بھی اردو میں اول درجہ رکھتے ہیں، لیکن ذاتیات کا عنصر غالب ہے۔ مبالغہ آمیزی اور فحش کلامی، بیجا طوالت اور تکرار لطف کو کم کر دیتی ہے، ورنہ بے دھڑک طنز اور ظرافت کا مادہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ ذاتی انتقام کے بجائے کسی عام کمزوری کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ان کی ضرب اور کاری بڑھ جاتی ہے اور ظرافت کا لطف بھی دونا ہو جاتا ہے۔ قصیدے کی شان و شوکت کے برخلاف ایک دلکش سادگی اور روانی کے ساتھ اپنے تنوع خیال کو رنگ رنگ سے اور نہایت آزادی کے ساتھ پیش کرتے جاتے ہیں اور جزوی باتیں بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کے قصائد میں فارسی کا پرتو ہے، لیکن ان کی حجمیں ان کے خاص اپنے ڈھنگ کی ہیں۔ اگر بیانیہ نظم پر اور زیادہ توجہ دیتے تو اردو ادب اور مالا مال ہو جاتا۔ یہاں ان کے ایک نمائندہ قصیدہ شہر آشوب کے کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ اتنا میں کیا عرض کی فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یاں ہے۔ سن کر یہ لگے کہنے کی خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔